باقی وہ لوگ رہے یا تو جن لوگوں نے ایز اے پرنسپل بحیثیت مبدا یہ سوچا کہ نہیں ہمیں ہندوستان میں ہی رہنا ہے، یہی ہمارا وطن ہے، یا وہ لوگ رہ گئے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے نہ یہاں کچھ ہے اور نہ وہاں کچھ ہے، ہم لوگ کیوں جائیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا تعلیم کے میدان میں گیپ آ گیا. A very wide gap came in the field of education of Indian Muslims here. سب سے زیادہ اس میں سفر کرنے والے تھے نارتھ انڈیا کے مسلمان اور ساؤتھ انڈیا میں آپ کے شہر حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے مسلمان، جو کہ زیادہ تر لوگ جو یہاں سے تقسیم پاکستان، تقسیم ہند کے پاک کے بعد یہاں سے منتقل ہوئے، اس میں پنجاب، دہلی، یو پی، بہار اور حیدرآباد کے لوگ تھے. ساؤتھ اتنا امپیکٹڈ نہیں تھا، جس کی وجہ سے بیوروکریسی میں مسلمان کا ریپرزنٹیشن بالکل ختم ہو گیا، جوڈیشری میں مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن بالکل ختم ہو گیا، ایجوکیشن فیلڈ میں ختم ہو گیا، اور مسلمانان ہند کی نئی نسل کو تقریباً 22 سال انتظار کرنا پڑا تاکہ نئی نسل، نئی فوج جو 1947 کے بعد پیدا ہوئی ہے وہ اس گیپ کو، اس خلا کو پر کر سکے. لیکن ان 22 سالوں کے وقفے میں، ان 22 سالوں کا جو خلا آیا، اس میں دوسرے لوگوں نے جو ایک رخ اپنایا، ایک انداز اپنایا، ایک زبان اپنائی، ایک طریقہ اپنایا، ایک نہج، ایک راستہ دیا، اس میں مسلمان کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. اس لیے کہ زبان بدلی، مضامین بدلے، مضامین کے رخ بدلے، توجہات بدلی. ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد اگر زندہ رہتے، اگر خدا ان کو عمر طویل دیتا تو شاید یہ بات نہیں پیدا ہوتی. لیکن ان کے نہ رہنے کے باعث ہمارے تعلیمی اداروں نے جتنا سفر کیا اتنا کسی بھی قوم کے یا کسی بھی اقلیت کے تعلیمی اداروں نے ہندوستان میں سفر نہیں کیا. علی گڑھ میں سر سید احمد خان مرحوم نے علی گڑھ کی بنیاد ڈالی تھی، جس کی وجہ سے یو پی کے کچھ اساتذہ باقی وہاں رہ گئے. علی گڑھ یونیورسٹی وہ تعلیم دیتا رہا. اسی طرح جامعہ عثمانیہ آپ کے یہاں یونیورسٹی لیول پہ تعلیم دیتا رہا، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ ہوا اسکول لیول کا. اسکول لیول کے اوپر، پرائمری یا مڈل اسکول لیول کے اوپر تعلیم بالکل ختم ہو کے رہ گئی. جو نئی نسل ابھری، اس نئی نسل کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے اور کس نہج پہ جانا ہے. دہلی کی میں مثال دوں، دہلی میں 2 بڑے اسکول تھے، اینگلو عربک اسکول اور فتح پوری مسلم اسکول. ایڈڈ اسکول تھے، اردو میڈیم کے تھے. وہاں جو ٹیچر آتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے داخل ہوتے تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا کرتی تھی وہاں کے ٹیچرز کو. آہستہ آہستہ وہاں سے علی گڑھ یونیورسٹی سے ٹیچرز آنے ختم ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اردو زبان سیکھنے والے لوگ اردو زبان تو بہت اچھی طرح سیکھتے رہے، لیکن جدید علوم میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ان مضامین سے بالکل نابلد رہے. سوء قسمت، بدقسمتی سے انفارچونیٹلی آج سچویشن یہ ہے دہلی میں دہلی کی بات کرتا ہوں آپ سے، آپ تو بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں آندھرا پردیش میں، حیدرآباد میں اتنی تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں جنہوں نے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کے این جی اوز کے ذریعے جو ہے اس تعلیم کو پھیلانے میں مدد کی. لیکن ان ممالک ان صوبوں کا کیا ہے، ان پروونسز کا کیا ہے جو آج بھی سفر کر رہے ہیں؟ دہلی میں آج 4
سینئر سیکنڈری اسکول ہے، کسی بھی ایک اسکول میں فزکس کیمسٹری بایولوجی نہیں ہے، کیونکہ اساتذہ نہیں ہے. لڑکیوں کے خواتین کے 6 اسکول ہیں، ان 6 اسکولوں میں کسی بھی اسکول میں میتھمیٹکس صرف 10th کلاس تک پڑھائی جاتی ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جنرل اسٹریم میں چلے جائیے، نہ وہاں فزکس پڑھائی جاتی ہے، نہ وہاں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، نہ وہاں کوئی اور سبجیکٹ ایسا پڑھایا جاتا جس سے ہماری نسل آگے بڑھ کر نئے میدان میں جو آج کل آ رہے ہیں، جہاں چیلنجز آ رہے ہیں، ان میں مقابلہ کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ کمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، خدا نے کبھی کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کیا ہے. اللہ نے اتنا ہی ذہن، اتنا ہی دماغ مجھے دیا ہے جتنا اور قوموں کو دیا ہے، جتنا اور کمیونٹیز کے لوگوں کو دیا ہے. خدا نے کہیں ڈسکریمنیشن نہیں برتا ہے. لیکن جو ڈسکریمنیشن ہے وہ کہاں ہے کہ ہمارے میدان میں وہ اساتذہ نہیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھا سکے. ہم لوگوں نے یہاں آج صبح سے بات سنی، ہزاروں کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے، کالجز کی بات ہو رہی ہے، یونیورسٹیز لیول کی بات ہو رہی ہے. ارے بھائی، جب آپ بیس، فنڈامنٹل بنیاد کسی مکان کی تیار نہیں کریں گے تو آپ کیسے مکان کو کھڑا کرنے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 7,000 اور 8,000 بچ گئے ہیں اور 14,000 لگائے تھے اور آج ہمارے پاس لوگ نہیں آ رہے، کیسے آئیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے این جی اوز کو، ہمارے تعلیمی جتنے بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی ہے یا اور سوسائٹیز جو ہے، ان کو سب سے پہلے توجہ ہمارے پرائمری اسکول، ہمارے مڈل لیول اسکول اور ہمارے سینئر سیکنڈری اسکول کے اوپر توجہ دینے چاہیے، جہاں جدید تعلیم، ماڈرن سائنسز. ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہاں آج کل کمپیوٹر کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں، کمپیوٹر میں بچے آگے جا رہے ہیں، آج کل جو ہے وہ ان لوگوں کو جابز مل رہی ہیں. لیکن جیسے ہمارے شکور صاحب نے کہا، ریسرچ ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گی؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیچرز نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب اردو میڈیم میں پڑھیے. ٹھیک ہے، ہم نے اردو میڈیم میں پڑھا، ایک لیول تک ضرور پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ آپ نے اردو میڈیم کے لوگوں کے لیے جابز کی کریشن دی ہے، جابز کی کریشن کی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں ویسٹ ایشین اسٹڈیز یا گلف اسٹڈیز کے پروگرام کے لیے، اردو میڈیم کے لوگ ہیں. ان سے کہیے کہ صاحب آپ جو ہے ہمیں ایک ریسرچ پیپر بنائیے انڈیا سعودی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اوپر. ان کے پاس میٹیریل نہیں ہے، مواد نہیں ہے ان کے پاس. کیوں نہیں ہے؟ کہ نہ وہ مواد اردو میں حاصل ہے، نہ وہ مواد ہندی میں حاصل ہے، وہ مواد آپ کو انگریزی میں ملے گا. تو ہمیں اپنے اسکولوں میں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کے اوپر بھی اتنی ہی توجہ دینی چاہیے جتنی ہم اردو زبان اور اردو میڈیم کے اسکولوں کی بات کرتے ہیں. ہمیں نئے مضامین کے اوپر اتنی ہی توجہ دینے. کیا وجہ ہے؟ ہندوستانی مسلمان وہی تھے جنہوں نے پہلا مدرسہ سعودی عرب میں قائم کیا، مدرسہ سہولتیہ، جس میں جدید علوم پڑھائے جاتے تھے. سعودی عرب میں مدرسہ سہولتیہ سے پہلے کوئی مدرسہ نہیں تھا، صرف شریعہ فقہ پڑھایا جاتا تھا، وہ بھی مسجد نبوی میں اور مکہ مکرمہ میں. ہندوستانیوں نے وہاں قائم کیا. علی برادرانس نے فلسطین میں جا کے پہلی اسلامک کانفرنس منعقد کرائی اور اس میں یروشلم اور القدس یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی اور یہ کہا کہ یہاں جدید علوم آپ پڑھائی جائے. لیکن ہمارے یہاں سوء قسمت، بدقسمتی سے 1947 کے حالات کے باعث خود ہمارے یہاں ایسا فقدان ہو گیا، ایسی شارٹیج ہو گئی، ایسی کمی آ گئی کہ خود ہمارے یہاں کے لوگ سفر کرنے لگے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم جب ہزاروں کروڑ کی بات کرتے ہیں، جب ہم بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنے اسکالرشپ ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ہیں، وہ سیٹیں تو جب بھری جائیں گی جب ہم فنڈامنٹلز، بیس، عمارت کی بنیاد صحیح رکھیں گے. جب وہ بنیاد ہی نہیں ملے گی ہمیں تو بچے ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے اور کہاں وہ آگے بڑھ کے ان اسکالرشپس کو یوٹیلائز کریں گے یا ان یونیورسٹیز میں جائیں گے.
اہم بات میرا خیال یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کے اس شہر میں حیدرآباد فرخندہ آباد میں مجھے معلوم ہے کہ اتنی سعودی عرب میں آپ لوگوں نے اسکول قائم کیا تھا. سعودی عرب میں کوئی اسکول نہیں تھا. پہلا اسکول جدہ میں حیدرآباد کمیونٹی نے قائم کیا. پہلا اسکول جدہ میں, دوسرا ریاض میں, تیسرا دمام میں, چوتھا دوبیل میں. آج 60,000 بچے روزانہ سعودی عرب میں اردو میڈیم سے پڑھتے ہیں, اور اردو میڈیم سے پڑھنے کے بعد سینئر سیکنڈری کر کے وہ ہندوستان کے مختلف شعبوں میں آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اردو زبان کے ساتھ ساتھ, وہ فزکس بھی پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں, بایولوجی بھی پڑھ رہے ہیں, میتھمیٹکس بھی پڑھ رہے ہیں. اور اسی لیے اردو سمجھتے ہیں, اردو پڑھتے ہیں, اردو سے ان کو شغف ہے, اردو زبان ہے ان کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم, وہ سبجیکٹس جو ان کو آگے لے جائیں گے, جو ان کو نوکریاں دیں گے, جو ان کا فیوچر بنائیں گے, کارڈر اورینٹڈ سبجیکٹس, دیٹ آلسو وی ہیو ٹو ٹاٹ. ہم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک نیا طریقہ اپنایا کہ جو مدرسے, دینی مدارس کے بچے ہیں, ندوۃ العلماء کے, دارالعلوم دیوبند کے, ہم نے ان لوگوں کو کلاس 12 کے برابر مانا ہے. دینی مدارس کے جتنے بچے آتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں, وہ لوگ عربی, فارسی اور اسلامک اسٹڈیز میں بی اے میں ڈائریکٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور ایڈمیشن لینے کے بعد ان کے لیے صرف ایک چیز کمپلسری ہے کہ وہ 3 سال تک کمپلسری انگریزی پڑھیں. اور آج وہی بچے جو ندوۃ العلماء کے تھے, وہی بچے جو دارالعلوم دیوبند کے تھے, ہماری یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. پی ایچ ڈی کس سبجیکٹ میں ہے؟ گلف اسٹڈیز میں. پی ایچ ڈی چائلڈ اینڈ ویمن اسٹڈیز میں ہے. ان کی پی ایچ ڈی دلت اینڈ مائنورٹیز اسٹڈیز میں ہے. اینڈ دے آر ونڈرفلی گڈ, اس لیے کہ ان لوگوں کا گرامر ایک بیس تھا جو عربی اور فارسی کا گرامر تھا. انگریزی گرامر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. جس طرح انہوں نے اس زبان کو گریسپ کیا, ٹوڈے دیز بوائز آر شائننگ ان آور یونیورسٹی. ایک یہ اہم بات ہے کہ ہم بیس کو پکڑیں اور پرائمری اسکول کے اوپر توجہ دیں, ہائی اسکول کے اوپر توجہ دیں, سینئر سیکنڈری اسکول کے اوپر توجہ دیں, اور پروفیسر شکور صاحب جو آپ نے ذکر کیا تھا پولی ٹیکنک کے اوپر توجہ دیں, چونکہ وہ جاب اورینٹڈ کورس ہے. اگر ہماری جنریشن, ہماری پہلی نسل کا بچہ پڑھ کے آتا ہے, دوسری نسل کا بچہ یقیناً آگے بڑھ کے جائے گا. پروفیسر امینا کشور نے ایک بہت عمدہ بات کہی, خواتین اور نسوان کی تعلیم نسواں اور تعلیم خواتین ہمارے لائف کا آدھا حصہ ہے, ہماری سوسائٹی کا آدھا حصہ ہے. آدھے سے زیادہ. مرد تو گھر سے باہر نکل جاتا ہے کام کرنے کے لیے. گھر میں تربیت بچوں کی کون ہے مربی بچوں کا؟ لڑکوں کو, بچوں کو, بچیوں کو آگے بڑھانے والا صرف خواتین ہیں. اگر ہم خواتین کو تعلیم دیں گے تو نئی نسلیں یقیناً وہ پیدا ہوں گی جو آگے بڑھ کر ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے, ہماری اپنی قوم کے لیے عبد الکلام جیسے 50,000 عبد الکلام پیدا کر سکتی ہیں. ساؤتھ میں سی محمد کویا صاحب تھے, بہت شروع میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا. پی کے عبد الغفور صاحب 1950s میں, ان لوگوں نے صرف تعلیم پہ توجہ دی. اور آج دیکھیے آپ کیرالہ کے اسٹوڈنٹس, جواہر لال نہرو یونیورسٹی بھرا پڑا ہے, ہماری خود جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی بھری پڑی ہے کیرالہ کے اسٹوڈنٹ سے. ایک میں اور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے یہاں کہ جن صاحبان نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ پی ایچ ڈی نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کہ اکنامکس میں ان لوگ کلیئر کر لیتے ہیں ایگزام, لیکن ان کے لیے اساتذہ نہیں ہے. خدا کے لیے آپ ان کو جامعہ ملیہ اسلامیہ بھیجیے. ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں, علی گڑھ بھیجیے. ابھی ہمارے ہاں پروفیسرز موجود ہیں, اسکالرشپس ہیں.
آج کل مولانا آزاد نیشنل اسکالرشپ ہے جو تقریباً 30,000 روپے مہینے کا ایک پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے. JRF ہے, SRF ہے. اسکالرشپس کی کمی نہیں ہے. آپ ان بچوں کو یہاں سے, شہر سے نکال کے, اگر یہاں نہیں لیے جا رہے ہیں وہ, اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اس طرح کی مینٹلٹی ہے کہ بچوں کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا, تو آپ ہمارے یہاں بھیجیے, ہمارے یہاں جگہ ہیں. اور آج کل کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایگزام میں بھی بیٹھے. کسی بچے نے ایم فل کیا ہے, سیدھا آ کے وہ پی ایچ ڈی میں انٹرویو دے کے جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. میں وقت زیادہ نہیں لوں گا اس لیے کہ ٹائم کافی ہو گیا. میں تو صرف اس بات کا احساس اور اس بات کی اہمیت, امپورٹنس آف دس ویری تھنگ, دیٹ کائنڈلی ٹیک کیئر فرسٹ آف آل دی فرسٹ جنریشن اسٹوڈنٹس. میں ہمیشہ اپنے یہاں پہلی نسل کے بچوں کو فوقیت دیتا ہوں. آئی آلویز گیو پرائرٹی. اگر آپ نے پہلی نسل کے بچوں کو آگے بڑھایا, دوسری تیسری نسل آپ کی خود بڑھ جائے گی. نمبر 2, پلیز گیو پرائرٹی ٹو ویمن. پلیز گیو پرائرٹی ٹو ویمن, بیکاز they are the people, they are those who will be creating the next cadre, the next generation of your family, which will be educated, which will have a finesse, which will go out and which will brighten up and shine up your name. And third request, please concentrate on primary education. You know, دہلی میں کیا ہے, اور دہلی کے علاوہ ایون یو پی کے اسکولز میں کیا ہے, بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہندی میڈیم میں چلے جائیے. وہ پولیٹیکل سائنس میں ہندی میڈیم سے جا کے پڑھتا ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے مجھے آگے کیا کرنا ہے. بالکل اسی طرح جیسے اردو میڈیم میں اگر کوئی پولیٹیکل سائنس میں جو ہے وہ BA آنرس کر لے, اس کو یہی نہیں معلوم کہ اس کو آگے جا کے کیا کرنا ہے. اردو زبان ضرور پڑھیے, ہماری وراثت ہے, ہماری زبان ہے, اس کی خوبصورتی, اس کی چاشنی, اور یہ ختم نہیں ہونے والی جب تک یہ بازار کی زبان ہے, عام بول چال کی زبان ہے, سینما کی زبان ہے, ہم لوگوں کے دلوں میں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, ورنہ یہ تو کب کی ختم ہو جاتی. تو اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نئے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی جو نئے مضامین ہیں ان کو ایلیمنٹری لیول کے اوپر ضرور توجہ دیں. ہماری آرگنائزیشنز, ہمارے وہ حضرات جو تعلیم کے میدان میں انٹرسٹڈ ہیں, جو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور خالی آندھرا حیدرآباد میں نہیں, خدا کے لیے آپ ذرا سا حیدرآباد سے نکل کے اور آگے بڑھیے, شاید خدا آپ کو اس کا اجر دے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو میں نے شروع میں کہا تھا, لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو عمل جو ہے وہ علم سے آتا ہے, علم سے بھی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو اس knowledge is the base. So I would request all of you, all those who are really doing wonderfully good in the field of education in this very state. I am really very elated, I am very proud when I first time saw in this very place that the people have been interested since 9 o'clock, they are sitting till 6 o'clock trying to find out the ailments, trying to find out the reasons, the causes. And it tells very clearly that how much you feel for the community, how much you feel for the education. Please try to concentrate on the government schools where poor students go. Kindly ensure that proper teachers are provided. Go to the government, go to the secretariat, go to the education ministry. Tell them that we need physics, chemistry, biology teachers for our students of poor classes in order to see that they rise up. And once they rise up, no one can stop that storm which had been there and which is still waiting. Thank you very much for taking your time. Thank you very much. Extremely thankful to Janab Zikrur Rahman Sahab, former ambassador to Palestine. We are coming in the closing, segment, that is 15 to 20 minutes we have. And unfortunately, Mr. M.A. Waheed Sahab, Commissioner, Minorities Welfare Department, was in Mahbub Nagar. He could make it
even after going to Mahbubnagar, he has driven back to attend this conference. We can understand the amount of interest and the concern he has for the community and the responsibilities which are given to them, serving as the Commissioner, Minorities Welfare Department, Government of AP. I want you to please welcome Mr. M.A. Waheed Sahab, Commissioner. He has already attended a program in Mahbubnagar and he is back here. He will be speaking in very briefly, 5 to 7 minutes on availability of scholarships, education loan, trading loan by state government and central governments, and disbursement of minority funds. It will be a joke for me to speak on this subject for 5 to 7 minutes, but I think we can afford to give him 10 to 15 minutes, sir. Please speak. Thank you very much. स्टेज पर जलवा अफरोज़ मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मोअज़्ज़िज़ सामीन व हज़रात, there is a shift in the pattern of speaking and listening by you from education, suddenly welfare schemes to be talked about, but nevertheless that was what I was preparing for.